آگے جو آیات جس میں کائنات کے اندر کچھ چیزیں، 4 چیزوں کا تذکرہ، جس میں پہلی چیز ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ ابل اونٹ کو کہتے ہیں، اور اونٹ کے لیے بہت سارے لفظ ہیں ڈکشنری میں، بلکہ عربوں کی ڈکشنری میں سب سے زیادہ لفظ اونٹ کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے جس چیز کو معیار بنانا ہوتا تھا، یا تو اونٹ کی ہڈی کو بنا لیتے تھے، اونٹ کے وزن کو، اونٹ کے جثے کو۔ اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک کتنی بڑی نشانی ہے۔ ہمارے ارد گرد چونکہ یہ ہوتے نہیں ہیں اتنے، ہم غور نہیں کرتے، لیکن عربوں کے اندر تو ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کی لینڈ کروزر، ان کی مرسڈیز، سب کی سب اونٹ تھے، اور چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لے کے چل پڑتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال کیوں دی، تو میرے ذہن میں ایک دم لفظ مسلم آ گیا۔ پیچھے بات ہوئی کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اونٹ جس کی نقیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ اسی طرح جب آپ کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی ڈور بندھی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا اونٹ ایک چھوٹے سے بچے کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی اونٹ کی تخلیق میں، کہ دیکھو قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں دی، صحراؤں میں رہتا ہے، اس کی پلکیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، جو آنکھ ہے اس کے 2 پپوٹے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ اپنی آنکھ بند کریں تو ہم یوں کر سکتے ہیں نا، لیکن اونٹ 2 سٹیپس میں بند کرتا ہے۔ جس قسم کی آندھی چل رہی ہوتی ہے ریت کی، اتنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اور اونٹ ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر پوری آنکھیں بھی بند کر لے، اس کو پھر بھی دکھتا ہے۔ اس کی پلکیں دونوں جو اس طرح کا جال بن دیتی ہیں اس کی آنکھوں کے آگے، کہ جب پوری آنکھیں بند کر کے صحرا میں ریت کے طوفان میں سے گزرتا ہے، اس کو اس وقت بھی دکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ جو پپوٹ ہے نا، یہ اوپر کا یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اسی لیے بند کر کے بھی دیکھ لیتا ہے۔ ٹانگیں لمبی کیوں ہیں؟ تاکہ صحرا کی گرمی میں ہوا اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرے۔ جسم کے وہ حصے جس کے اوپر یہ بیٹھتا ہے، وہاں پہ اسپیشل پیڈ لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کو گرمی کے وقت اس کی سکن جلنے سے روکتے ہیں۔ پاؤں جو یہ سنو شوز کی طرح ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کے اوپر اس طرح فوم سا چڑھا ہوا ہے کہ جیسے یہاں آپ لوگ برف کے دنوں میں موٹے موٹے شوز پہن لیتے ہیں۔ پھر یہ اپنے وزن سے تقریباً 1/3 پانی 10 منٹ میں پی جاتا ہے۔ 8 دن تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، اور اپنے جسم کا زیادہ حصہ جو یہ پانی سٹور کرتا ہے اس کے اندر، اس کے سٹمک کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جب اس کو پانی نہیں ملتا اس کے بعد رہتا ہے۔ تقریباً اس کی جو ہیمپ ہے، جو اوپر کوہان جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ چربی کی ہوتی ہے۔ تقریباً 40 کلو چربی اس کی کوہان پہ ہوتی ہے۔ جن دنوں میں یہ کھانا نہیں ملتا اس کو، تو اس میں سے چربی پگھل پگھل کے اس کے جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اگر ہم ایسے ہوتے ہیں، جس طرح اس کے ہونٹ ہیں ہمارے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہر چیز یہ کھا سکتا ہے، کانٹے کھائے گا، پتھر کھائے گا، سب چیزیں یہ کھا پی کے اندر ہضم کر دے گا۔ اس کے دانت اندر کس طرح بنے ہوئے، اس کے آنکھوں کے پلکوں کے آگے یعنی اس طرح سے ہے کہ جس طرح ہوا چلتی ہے تو وہ بالکل ایک قسم کے وائپر کے کام کرتی ہیں اس کی آئیز۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اتنا منو ٹنو وزن اٹھا کے جاتا ہے، کس کی خدمت کر رہا ہے؟ لوگوں کی۔ اس کو صحرا میں کام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحرا کا بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں کہ اللہ کی قدرت کا ثبوت نہیں ہے، پھر بھی لوگ نہ مانے، پھر کہتے ہیں ایولیوشن ہے، پھر کہتے ہیں یہ خود ہی سب کچھ بن گیا اور یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ آنکھیں اندر کی کھلتی ہیں نا، تو انسان کو ہر چیز کے اندر نشانی ملتی ہے۔ اتنا بڑا اونٹ ایک چھوٹے سے بچے کے آگے اس طرح چل رہا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ اس کا متی اور فرما بردار ہے۔